اپنے بندوں کی جو بھی عبادت ہے اور نیکیاں ہیں ان کو قبول کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ کون دل کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور کون دل کے ساتھ نیکی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ نے شکر کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم شکر کرو، اور شکر جو ہے یہ ایک دوسری صفت ہے جو کہ اسلام کی مطلوبہ صفات میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ان صفات میں اضافہ کرے، تو وہ صفات جو ہے ان میں سے ایک بڑی صفت جو ہے وہ صبر ہے، اور دوسری بڑی صفت شکر ہے۔ صبر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کہ صبر جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انسان کی انفرادی زندگی کے اوپر بھی حاوی ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی اس کو بہت سی ہدایات جو ہے ان میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بہت سی ہدایات دی گئیں۔ یہ جو شکر ہے اس کے اندر ایک معاملہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ صبر سے ایک بلند ترین صفت ہے، یعنی صبر سے بھی آگے شکر کا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں صوفیہ کرام میں جو مباحث چلتے رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بحث جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صابر آدمی جو ہے وہ درجے میں زیادہ ہے جو فقیر ہے اور صابر ہے، یا جو امیر ہے اور شاکر ہے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ جناب یہ بتائیے کہ جو فقیر صابر ہے اس کا درجہ زیادہ ہے یا امیر شاکر کا درجہ زیادہ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریب شاکر کا درجہ ان دونوں سے زیادہ ہے، غریب شاکر کا درجہ ان دونوں سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اصل میں جو شکر ہے نا اس کی طرف توجہ دلائی کہ ضروری نہیں کہ مال اور دولت ہی کسی شخص کے پاس ہو تو وہ شکر کرے، اگر نعمتیں اس کے پاس ہیں اور وہ دوسروں کو نظر آ رہی ہیں تو وہ شکر کرے، اور اگر نعمتیں اس کے سامنے بظاہر دنیا کے مال اور اسباب والی نہیں ہیں تو وہ صبر کرنا شروع کر دے، نہیں اس وقت بھی اس کو شکر ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ لفظ شکر جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اختیار کیا اہل ایمان کی صفات کو اجاگر کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے انتہائی شکر گزار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طریقے سے بعض انبیاء کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارے جو ہے نا وہ بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ شکر کہتے ہیں اصل میں گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ مالک کی طرف سے تھوڑا سا چارہ کھا کے اور موٹا اور فربے ہو جائے، یہ چیز شکر کہلاتی ہے۔ عربی زبان میں شکر کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی تھوڑی سی عطا جو ہے وہ اس کے غلام کو، اس کے گھوڑے کو خوش رکھتی ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر چربی بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے اس خوشی کی وجہ سے، اور وہ تنومند اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم کے اوپر خوش ہونا۔ اگر کوئی آدمی کم کے اوپر خوش ہے تو اس کو دنیا کی بہت بڑی نعمت اور بہت ہی بڑی جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ کہ ایک شخص ناشکرہ کیوں ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر صرف ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، تو یہ چیز انسان میں ناشکرہ پن پیدا کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں، اپنی رحمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کفر بمانی ناشکری کے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ناشکری سے اللہ کا عذاب آتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا جاتا ہے، نعمتوں کو ٹھکراتا جاتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ مجھے جو عطا کی گئی ہیں ان سے تو 1000 درجہ بہتر اس کے پاس ہے، بہتر جو ہے نا مجھ سے فلاں شخص بہتر ہے۔ جس آدمی کی زندگی کا یہ رویہ ہو گیا نا وہ انسان جو ہے وہ مارا گیا۔ بہترین رویہ وہ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ کہے کہ جو مجھے میرے رب نے دے دیا ہے اس کا تو میں حقدار ہی نہیں تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے
کہ انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے بلا استحقاق دیا ہے۔ کسی انسان کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کا حق رکھتا تھا، استحقاق تھا، اس نے اللہ پر کوئی احسان کیا تھا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ عطا کیا، نہیں، بلکہ اللہ نے جس کو بھی جو کچھ بھی دیا ہے بغیر استحقاق کے عطا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے بغیر حق کے عطا کر دیا انسان کو، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور جس کو پیدا کر دیا ہے اس کے لیے جنت کا جو ایک موقع محل میسر آ گیا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک سیٹ جنت میں ایک جہنم میں ہوتی ہے، جن میں سے ایک کو وہ کماتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور جنت میں اس کی ایک سیٹ بھی رکھی ہے، ایک مقام بھی رکھا ہے، اس کے لیے جنت کے کمانے کا ایک موقع بھی رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس دنیاوی مال و دولت کے ہونے اور نہ ہونے پر شکر گزاری اور ناشکری کا جو رویہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس صرف شکر گزاری ہی کا ایک موقع ہے، اس کے بعد تو اس کو صرف سجدہ ہی کرنا چاہیے کہ الہ العالمین تو نے مجھے پیدا کر کے اپنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے ایک موقع عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر میں تیری جو ہے نا وہ کس نعمت کو جو ہے نا اپنے لیے سمجھوں کہ وہ نعمت مجھے اس سے بڑھ کر ہوگی، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ہر نعمت اس سے گھٹیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو جنت کے اندر جو ہے نا وہ ایک مقام عطا کیا کہ اس کا بھی جنت میں ایک مقام ہے جسے یہ کما سکتا ہے، پھر کمانے کا راستہ بھی دکھا دیا، پھر کمانے کا راستہ بھی بتا دیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، کمانے کا راستہ یہ ہے کہ شکر گزاری سے کماؤ گے۔ تو اب جو آدمی شکر گزاری سے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کو کما سکتا ہے، اس کو کیا چاہیے ہے؟ وہ سوچے تو صحیح کہ اسے اور کیا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ کے اوپر۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ خود انتہائی شاکر ہے۔ یعنی شاکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر گزار، لیکن یہاں پر ہم کریں گے اس کا ترجمہ قدردان، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی نعمتوں کا شکر اس طرح کرتا ہے، ان کی بندگی کا، ان کی نیکیوں کا شکر اس طرح کرتا ہے کہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون دل کے اخلاص کے ساتھ کر رہا اور کون نفاق کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے لیے کلمہ شکر کو لازم کر لینا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں اور اتنی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایتیں کی ہیں، میں کیسے ان سب کا شکر ادا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم کہہ دیتے ہو الحمدللہ، سب شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی سب نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔